کے حوالے سے کلائمیٹ ایکٹیوسٹ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. ہمیں جوائن کیا اسما ریاض نے, رضا خان نے. آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اسما, آپ سے سٹارٹ کریں گے. آج یوم آزادی ہے اور یوم آزادی کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شجر کاری مہم بہت ایکٹیو ہوئے ہیں ایکٹیوسٹ سارے, ایڈوکیٹس جو ہیں کلائمیٹ چینج کے. آپ کیا سمجھتی ہیں شجر کاری کتنی ضروری ہے, اور آج جب یوم آزادی ہے تو ہمیں بھی تو ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, کوئی تحفہ دینا ہے, تو واٹ از دا بیسٹ گفٹ؟ بالکل, دیکھیں جو پاکستان ہے یہ ہمارے بزرگوں کی محنت ہے, انتھک لگن کے ساتھ اس ملک کو بنایا گیا, پوری ایک سٹرگل ہے. تو جو تحفہ ہمیں یہ ملا ہے پیارے وطن عزیز کی صورت میں, ہم نے بھی اپنے وطن کے لیے کچھ, ہمارے بھی قرض ہیں, ہمارا بھی کچھ فرض ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے. تو بہت زیادہ نہیں تو ہم اپنے نام کا ایک درخت ہی لگا دیں اپنے ملک کی خاطر, تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. ایک درخت لگائیں, اور میں یہ کہتی ہوں کہ ہم جس آکسیجن میں سانس لے رہے ہیں یہ کسی نے یہ پلانٹیشن کی ہوگی, کسی نے یہ درخت لگائے ہوں گے, کیونکہ ایک انسان کو جینے کے لیے ابھی جتنی آکسیجن کی ضرورت ہے پاکستان کے مطابق کم از کم 2 درخت پر پرسن لگانے چاہیے. بالکل. اور اوور آل دیکھا جائے تو ہمیں 200 کروڑ درختوں کی ضرورت ہے. وہ جتنے درخت لگائے جائیں وہ کم ہے. تو اپنے حصے کے آپ 2 درخت لگاتے ہیں تو یہ صدقہ جاریہ ہے. تو بچپن سے ہم پڑھتے تو آ رہے ہیں کتابوں میں, شجر کاری مہم چل رہی ہے. گورنمنٹ جو کرتی ہے, گورنمنٹ کا دیکھیں اتنا ہی ہے کہ وہ پش کر سکتی ہے نا کہ آپ لگائیں, آپ کے لیے یہ ہم نے, یہ مونسون موسم ہے, آپ اویئرنیس دے سکتے ہیں, لیکن کرنا تو ہم نے ہے اور ہمارے نوجوانوں نے. یہ چیز اگر ہم بچوں کی ان کے چائلڈ ہوڈ سے اسٹیبلش کریں گے کہ درخت لازمی آپ نے لگانا ہے, صرف کتابوں تک اس کو نہ رکھیں, اس کو پریکٹیکل لائف میں لے کر آئیں. ابھی جیسے جو ہے چھٹیاں ختم ہوئی ہیں بچوں کی, تو جیسے ہی وہ اسکول جائیں تو میرے خیال میں اسٹڈی فوراً اسٹارٹ کرنے سے پہلے فوراً سے ایک پلانٹیشن ایکٹیویٹی ہو جانی چاہیے. اور نارملی میرے خیال سکولز میں ہوتی بھی ہے. اور یہ اسما ہم دیکھتے ہیں کہ درخت لگانا اتنا مشکل نہیں ہے, درخت کو سنبھالنا ذرا مشکل ہوتا ہے. رضا, اس حوالے سے اویئرنیس, پہلے تو بہت سارے ایسے درخت ہوتے ہیں جیسے اسما ذکر کری تھی کہ یہ خود رو درخت ہوتے ہیں, جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں وہ اگاتے ہیں جنگل کی صورت میں, لیکن بہت سارے ایسے درخت بھی ہیں جو انسان لگاتا ہے, اگاتا ہے, اور پھر ان کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے. کچھ آپ کی کیمپین میں تخصیص ہے, کچھ اسپیسیفیکیشنز ہیں کس قسم کے درخت لگانے ہیں, کون سے پلانٹس لگانے ہیں, پھر ان کا خیال کیسے رکھنا ہے, کچھ ایسی گائیڈ لائنس بھی شامل ہیں؟ جی, ہم بیسکلی یہ ضرور بتاتے ہیں کہ کون سی مطلب سٹی میں آپ کون سا لگائیں, کس کا سایہ ہوگا, کون زیادہ آکسیجن پروڈیوس کرے گا. اور ہم ہر کسی کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے 2 درخت لگا رہے ہیں تو آپ اس کو ایک اپنی رسپانسبلٹی لیں, کہ مطلب جیسے آپ اگر آپ پیٹ رکھ رہے ہیں یا کچھ ہے تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ نے اس کو ٹائم پہ کھانا دینا ہے آپ نے سب, تو آپ ایک پلانٹ کو بھی ایک اس کی طرح دیکھیں کہ اب میں نے اس کو کیا ہے تو بس لگا کے چھوڑ نہیں دینا, اس کو وقت پہ پانی دینا ہے, اس کو دیکھنا ہے کہ اگر کوئی چیز خراب ہے تو نکال دیں, اس کے لیوز آپ ریموو کر دیں. تو اگر ہر شخص یہ دیکھے کہ یہ میری ذمہ داری ہے, اور وہ اپنے 2 درختوں کا خیال رکھنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اور نہ زیادہ آپ کا وقت لگتا ہے, بٹ اگر ہر شخص اپنے 2 درختوں کا اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرے گا نا تو وہ درخت کبھی خراب نہیں ہوں گے. تو ہم یہی بات کرتے ہیں کہ اگر یہ اسپیشلی مونسون کا سیزن ہے اور اس میں اگر آپ اپنے نام کے 2 درخت لگا رہے ہیں اور آپ کے گھر میں ہر بندہ وہ 2 درخت اپنی ذمہ داری سمجھ کے ان کو دیکھے گا تو وہ درخت بہت اچھے بڑے ہوں گے, اور پھر وہ آپ کو ہی فائدہ دیں گے اور آپ کی انوائرمنٹ اور آپ کی کنٹری کے لیے ہی وہ درخت ہے. صحیح. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی اسما, اپنے ذرا انیشیٹو کے حوالے سے تھوڑا سا بریفلی بتائیے گا, دین ویل موو ٹورڈز دی نیوز بریک, کہ آپ لوگوں کا کیا انیشیٹو ہے اینڈ واٹ یو گائز آر ڈوئنگ. دیکھیں, ہم نے جو انیشیٹو لیا وہ یہ کہ ہم نے پاکستانیوں کے لیے کچھ پازیٹیو کانٹینٹ سوشل میڈیا پر لے کر آنا ہے, کیونکہ دیر واز لاٹس آف نیگیٹیوٹی. ہم نے یہ محسوس کیا کہ جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا, وہ تو اپنی ذمہ داریاں اپنے طور پہ پوری ادا کر رہا ہے, کریڈیبلٹی جو ہے وہ وہیں تک کی محدود رہ گئی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر نیگیٹیوٹی بہت زیادہ تھی, تو ہم نے یہ سوچا کہ کچھ پازیٹیو کانٹینٹ آنا چاہیے, کچھ چیزیں ہوں گی تو لوگ اس کی طرف جائیں گے, اور ہم نے لوگوں کو انکریج کرنا ہے, جو ہم دکھائیں گے وہ وہی دیکھیں گے. ہم نے ان کو انکریج کرنا ہے, ان کو گائیڈ لائن پراپر دینی ہے کہ آپ کس طرح سے سوسائٹی کے اندر پازیٹیو چینج لا سکتے ہیں. گھریلو خواتین سے لے کر اسٹوڈنٹس ہوں, خواتین ہوں, اسپیشلی جو ورکنگ ویمن ہیں, جو کوئی سوسائٹی میں ڈفرینٹلی کر رہی ہیں, جیسے آپ ہیں ایک صحافی ہیں, میں خود صحافی ہوں, ڈاکٹرز ہیں, وکیل ہیں, خواتین فورسز میں ہیں, ہر شعبہ زندگی میں پرفارم کری ہیں. ان کی سکسیس سٹوریز ہم نے ان خواتین کے سامنے لانی ہے جو کچھ کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کو کوئی ڈائریکشن نہیں مل رہی ہے. ان کو دکھانا ہے اگر یہ کر سکتی ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ آئی کین ہے ہی یہ. بالکل زبردست بات کی آپ نے. اور جیسے
اسما بات کری تھی ردا کہ لوگ تو جاننا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں، اب لوگوں کو وہ کنٹینٹ دکھایا جائے جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر وہ جو ان کے لیے بہتر ہے. یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تو کیسے انگیج کرتے ہیں لوگوں کو کہ وہ دیکھیں جو ان کے لیے بہتر ہے، جو ملک کے لیے بہتر ہے، جو ہمارے پوری سوسائٹی کے لیے بہتر ہے؟ آئی تھنک ہمارے چینل کا نا سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ یہی تھا کہ لوگوں کے پاس نا بہت ڈفرینٹ مینز آف انٹرٹینمنٹ ہیں، کیونکہ ان کو شاید جو بہتر چیزیں ہیں وہ اتنے آپشنس مل نہیں رہے ہیں. تو جب اتنے عرصے سے ہم نے دیکھا کہ انٹرٹینمنٹ صرف اسی چیز سے مل سکتی ہے، انفارمیٹیو چیزوں کا ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. بٹ اگر ہم صرف یہ سوچیں کہ اپنی طرف سے کہ اگر ہم ان کو انفارمیٹیو چیزیں دے رہے ہیں، آئی نو سلولی ہوتا ہے، فوراً لوگ نہیں دیکھتے ہیں، اتنی اٹینشن نہیں آتی ہے، بٹ اگر ان کو دیا جائے گا تو وہ ضرور دیکھیں گے. پہلے اتنے آپشنس نہیں ہوتے تھے جس میں آپ کو انفارمیٹیو چیزیں ہوں، آپ کی کنٹری کے لیے بہتر باتیں ہوں، آپ کی انوائرمنٹ سوسائٹی کے بارے میں. تو اگر آپ ان کے لیے مینز ایسے بنائیں گے تو وقت ضرور لگے گا، لیکن انشاءاللہ وہ آڈینس بھی آئے گی آپ کے پاس جو ڈفرینٹ مینز آف انٹرٹینمنٹ کی طرف ہے. صحیح، اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایٹ دا اینڈ کوئی پیغام دینا چاہیں اسما، آپ سے بھی ریکویسٹ ہے، آپ سے بھی ریکویسٹ ہے، بیکاز آپ لوگوں کو دیکھ کر خاص طور پہ یہ جو ٹری پلانٹیشن ہے یہ اتنی موٹیویٹنگ چیز ہے اور ضرورت بھی ہے، ہم سب کی ضرورت ہے، ہم سب متاثر ہو رہے ہیں اس سے. تو کیا پیغام دینا چاہیں گی ہمارے دیکھنے والوں کو؟ دیکھیے میں پیغام یہی دوں گی جو نوجوان ہیں اسپیشلی، کیونکہ آج 14 اگست کا دن ہے، سب کو سب سے پہلے تو بہت زیادہ مبارک ہو. اور میں یہ کہوں گی کہ یہ جو آزادی ہے بہت ہی انمول ہے، بہت ہی قیمتی ہے، اس کی قدر کیجئے. اور یہ کہ پاکستان میں آپ اپنا بھی کوئی کردار ضرور ادا کریں، اور ہمارا جو مشن ہے وہ تو یہی ہے پلانٹیشن. آپ کلائمیٹ کو اوور آل جو ہے انوائرمنٹ کو ہے وہ بچانے میں اپنا جتنا رول پلے کر سکتے ہیں وہ کریں. اور آئی کین کمیونٹی جو ہے، کیونکہ یہاں میں پورا بریف اس کو نہیں کر پاؤں گی، آپ وزٹ ایک بار ضرور کیجیے، اس پہ کانٹینٹ دیکھیں. جی ردا پلیز. میں سب کو آج آبویسلی ہیپی انڈیپینڈنس کہنا چاہوں گی، اور یہی کہوں گی کہ ہر شخص اگر صرف یہ سمجھے نا کہ اس کا کردار اس کنٹری میں کتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے تو اس چیز سے بہت فرق پڑے گا. تو ہر شخص کو ایک بہت بیبی سٹیپ لے کے اپنا کردار اس میں ضرور ادا کرنا چاہیے. بہت شکریہ اسما، بہت شکریہ.